کہ مناہل کی غلطی بھی نہیں تھی، وہ اپنے ٹریک پر جا رہی تھی، اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، ڈرائیور کی غلطی تھی جو کہ تیز رفتار سے آ رہا تھا، اس نے مناہل کو ہٹ کیا، نہ صرف ہٹ کیا بجائے اس کے کہ بس کو روکتا، مزید اس کو کچل کے چلا گیا، ہیلمٹ بھی ٹوٹا اور مناہل کا جو سر ہے وہ بھی بس کے ٹائر کے نیچے آ کے کچلا گیا اور مناہل موقع پر ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میری بیٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے مجھے بتایا تو جائے کہ یونیورسٹی کے جتنے بھی طلبہ ہیں ان کو فوری طور پر یونیورسٹی کے اندر بھیج کر بند کر دیا جاتا ہے، لاک کر دیا جاتا ہے، ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ تمام طلبہ کو 2 دن کی چھٹی دے دی جاتی ہے کہ اس معاملے کو یہیں پر سٹاپ کر دیا جائے۔ آپ یہاں پہ یونیورسٹی کی بے حسی چیک کریں، جو ڈرائیور ہوتا ہے بس کا اس کو وہاں سے فرار کر دیا جاتا ہے، والدین کے اوپر پریشر دیا جاتا ہے کہ کارروائی سے منع کر دو۔ ملتان زرعی یونیورسٹی میں افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جہاں یونیورسٹی کی جو بس ہے طلبہ کو کچل دیتی ہے۔ انتہائی دکھ کی بات یہ تو ہے کہ طلبہ کو جس طرح سے یونیورسٹی کی جو بس ہے وہ کچل دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود 3.5 گھنٹے جو ہے وہ طلبہ کے اوپر چادر ڈال کر اس کو ویسے ہی تپتی دھوپ میں پڑا رہنے دیا اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، کیا کارروائی ہوئی ابھی تک اس واقعے میں، آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں مناہل کی جو اپنے گھر سے یونیورسٹی کے لیے نکلتی ہے، لیکن جو یونیورسٹی کی بس ہے وہ اس کو کچل دیتی ہے اور تقریباً 3.5 گھنٹے تک مناہل کے اوپر چادر ڈال کر اس کو وہاں پر پڑا رہنے دیا جاتا ہے کہ جب تک کارروائی نہیں کی جائے گی، جب تک یونیورسٹی کا وی نہیں آ جاتا تب تک ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب جہاں پر مناہل کے والد صاحب کے ساتھ بات ہوتی ہے تو اس کے والد صاحب کہتے ہیں کہ تقریباً 8:30 بجے مناہل روز کے روٹین کے مطابق اپنے گھر سے نکلتی ہے، خود بائک چلا کے یونیورسٹی آتی تھی، اپنے باپ سے ملتی ہے اور باپ روز کی روٹین کے مطابق مناہل کو کہتا ہے کہ بیٹا آیت الکرسی پڑھ لینا، خرچہ دیتا ہے اور اس کو ہیلمٹ دیتا ہے کہ بیٹا ہیلمٹ کی پابندی کیا کرو، اور مناہل ہمیشہ کی طرح یونیورسٹی چلی جاتی ہے اپنے باپ سے مل کر۔ تقریباً 8:30 بجے مناہل یونیورسٹی کے لیے نکلتی ہے اور آدھے گھنٹے بعد 9 بجے کے قریب مناہل کی والدہ کو فون آتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو آپ لوگ وہاں پر پہنچے۔ ماں جو ہے وہ باپ کو فون کرتی ہے، مناہل کے والد کو فون کرتی ہے اور اس کو تب تک فون آ چکا ہوتا ہے آلریڈی، وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں۔ آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ جب جوان بیٹی یا جوان بیٹے کے لیے اس طرح کی خبر آئے اس کے والدین کو تو ان کے لیے کتنا مشکل وہ ہوگا، وہ سفر، وہ چاہے 10 منٹ کا سفر ہو لیکن ان کے لیے وہ سفر صدیوں کا ہو جاتا ہے کہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی جو اولاد ہے اس کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا ہوگا۔ خیر وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ دھوپ میں سڑک کے اوپر چادر ڈال کر اس کو چھوڑا ہوا ہے لوارسوں کی طرح، ہر طرح کی ممکن کوشش کرتے ہیں۔ جنہوں نے 19 سے 20 سال اپنی بیٹی کو پالا ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ جا کر اپنی بیٹی کے منہ کے اوپر سے کپڑا اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان کی بیٹی کس حال میں، ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پولیس وہاں پر موجود ہوتی ہے، ان کے والدین کو کہتی ہے کہ آپ لوگ ایک ہی شرط پر مناہل کو یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں جب آپ سائن کر دیں گے کہ آپ اس کیس کی کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ وہاں پر اس کا والد کہتا ہے کہ میں کارروائی کیوں نہیں کروں گا، میری بیٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے مجھے بتایا تو جائے۔ یہاں پر ایک اور بات بتاتے چلوں کہ یونیورسٹی کے جتنے بھی طلبہ ہیں ان کو فوری طور پر یونیورسٹی کے اندر بھیج کر بند کر دیا جاتا ہے، لاک کر دیا جاتا ہے، ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ نہ وہاں پر کوئی طلبہ ہوں گے نہ وہاں پر شور شرابہ ہوگا۔ کا انتظار کیا جاتا ہے، پولیس اکٹھی ہوتی ہے، والد کہتا ہے کہ مجھے پہلے پورا وقوع بتایا جائے، میں اپنی بیٹی کو اس طرح سے کیوں نہیں لے کر جا سکتا، میری بیٹی ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، پالا ہے، آج میری بیٹی اس حال میں یہاں پر موجود ہے اور مجھے اور اس کی ماں کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے قریب جا سکیں۔ خیر ان کو اجازت نہیں ملتی۔ پولیس کہتی ہے اگر آپ کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو مناہل کو لے کر جانا پڑے گا اور پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد ہی ہم آپ کو باڈی دیں گے۔ باپ کہتا ہے کہ میری معصوم بچی جس کی عمر تقریباً 19 سال ہے، تم لوگ ایک تو پہلی وہ اتنی اذیت میں اس دنیا سے جا چکی ہے، اب تم لوگ اس کو مزید اذیت دو گے اور ساتھ ہم لوگوں کو بھی اذیت دو گے، ہم لوگوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ خیر تمام طلبہ کو 2 دن کی چھٹی دے دی جاتی ہے کہ اس معاملے کو یہیں پر سٹاپ کر دیا جائے، یہ معاملہ نہ مزید اس کو ہائپ ملے۔ لیکن اور جو ڈرائیور ہوتا ہے، آپ یہاں پہ یونیورسٹی کی بے حسی چیک کریں، جو ڈرائیور ہوتا ہے بس کا اس کو وہاں سے فرار کر دیا جاتا ہے اور والدین کے اوپر پریشر دیا جاتا ہے کہ کارروائی سے منع کر دو۔ خیر والدین کارروائی سے منع نہیں کرتے اور پولیس جو ہے وہ ان کی جو مناہل بیٹی کی جو باڈی ہوتی ہے وہ ان کے حوالے کر دیتی ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ اس معاملے میں آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے، آپ کو انصاف دلانے کی کوشش کریں گے۔ نیکسٹ ڈے جو طلبہ ہوتے ہیں وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہماری بہن تھی، ہماری یونیورسٹی کی بس کی غلطی تھی، جو کہ ہم لوگوں کو شٹر بس سروس جو ہوتی ہے ان کی، وہ ہماری اس ڈرائیور کی غلطی تھی۔ اس ڈرائیور کو سزا دینے کے بجائے، اس کو پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے اس کے والدین کو مناہل کے 3.5 گھنٹے اذیت میں مبتلا کیا گیا، مناہل کو تپتی دھوپ میں وہاں پر چھوڑا گیا۔ ہم لوگ اپنی بہن کو انصاف ضرور دلائیں گے چاہے ہم لوگوں کو 1 مہینے کی بھی چھٹی دے دی جائے۔
طلبہ کا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر سی ٹی او صاحب آتے ہیں اور سی ٹی او صاحب وہاں پر اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ڈرائیور کا لائسنس کینسل کر دیا اور ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اس کو گرفتار بھی کریں گے. طلبہ کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں 2 لڑکیاں ہوں گی اور 2 لڑکے ہوں گے. اسی طرح سے یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے بھی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں 2 افراد شامل ہوں گے جو کہ ہر وقت پولیس کے ساتھ کارروائی میں شامل ہوں گی اور جو بھی ہمارے پاس پیش رفت ہوگی وہ لوگ آپ سے شیئر کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو ڈرائیور ہے ہم لوگ اس کا لائسنس تو کینسل کر ہی چکے ہیں, اس کو سزا بھی دلوائیں گے. طلبہ کی ایک ہی رٹ تھی کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا تو افسوس ہے کہ مناہل کی غلطی بھی نہیں تھی, وہ اپنے ٹریک پر جا رہی تھی, اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, ڈرائیور کی غلطی تھی جو کہ تیز رفتار سے آ رہا تھا, اس نے مناہل کو ہٹ کیا, نہ صرف ہٹ کیا بجائے اس کے کہ بس کو روکتا مزید اس کو کچل کے چلا گیا, ہیلمٹ بھی ٹوٹا اور مناہل کا جو سر ہے وہ بھی بس کے ٹائر کے نیچے آ کے کچلا گیا اور مناہل موقع پر ہی اس دنیا سے چلی گئی. یہ تھا وہ پورا واقعہ جو ملتان میں پیش آیا. افسوس صرف ایک بات پہ کیا جا سکتا ہے, حادثات تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں, ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں, آپ لوگ گھر سے نکلتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے, لیکن اس کے بعد جو انتظامیہ کی طرف سے یہ بے حسی ہوتی ہے کہ 3-3 4-4 گھنٹے جو انسان ہوتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے اس کی اتنی بے حرمتی, اس کی اتنی تذلیل, ایک لڑکی کی اتنی تذلیل کہ اس کو 3 گھنٹے آپ لوگوں نے دھوپ میں چھوڑ دیا اور اس کے ماں باپ کو اتنا یرغمال بنایا کہ اس کے ماں باپ کی طرف کوئی اجازت نہ دی گئی کہ اس کے پاس آ سکے, اپنی بیٹی کے منہ سے کپڑا اٹھا کے دیکھ سکے. اب امید کرتے ہیں کہ جی یہ جو انتظامیہ ہے اور یہ جو ہمارے یہاں قانون ہے وہ ڈرائیور کو پکڑے گا. اب سی ٹی او صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے جتنے بھی ڈرائیورز ہیں ان کے اوپر اب کڑی نظر رکھیں گے اور ان کی جو سپیڈ ہے اس کے خلاف ہم لوگ پورا ایکشن لیا کریں گے کہ جو سپیڈ ہے اپنی بس کی اس کو کم رکھا کریں. اور یہ صرف ملتان میں نہیں, آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں, جس بس والے کے پاس لوگو آ جاتا ہے کسی بھی یونیورسٹی کا, کسی بھی کالج کا, کوئی بھی ایسا لوگو آ جاتا ہے, وہ پھر انسان کو انسان نہیں سمجھتا, وہ اپنے آگے چلنے والی گاڑیوں کو گاڑی نہیں سمجھتا. اس نے بریک لگانا اپنے لیے تذلیل سمجھتا ہے, وہ بریک لگانا اپنے لیے گناہ سمجھتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کا کام ہے کہ ان لوگوں سے بچنا. اللہ تعالیٰ مناہل کی مغفرت فرمائے اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ مناہل کو انصاف ملے, کیونکہ تمام یونیورسٹی کی اس ٹائم ایک ہی رٹ ہے, اسپیشلی زرعی یونیورسٹی جو ہے ملتان کی, تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں کے, ان کا ایک ہی اب نعرہ ہے کہ مناہل کو ہم لوگ انصاف دلا کر چین سے بیٹھیں گے, چاہے تو ہماری یونیورسٹی کو 2 دن کی بجائے 2 مہینے کے لیے بند کر دیا جائے.